غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 111 فلسطینی شہید ہوئے اور 820 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 91 وہ افراد ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فلسطینی عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 60,239 ہو گئی ہے۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی فوج پر حملے کیے اور اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ اس دوران بھوک سے 2 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے۔ تازہ اموات کے ساتھ ہی گزشتہ چند دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے۔ ان میں تقریباً 90 بچے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب غزہ میں بدترین انسانی بحران پایا جاتا ہے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، مشرق وسطی سے متعلق امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اسرائیل پہنچے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کا بھی دورہ کریں گے۔ وٹکوف کے اسرائیل کے دورے کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس خود سپردگی اختیار کرتی تو غزہ کی مشکلات ختم ہو سکتی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البشر نے امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف سے کہا کہ وہ الشفا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والی تباہی کو دیکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ انسانی مدد حاصل کرنے کی کوشش میں اب تک 1300 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے مدد کی تقسیم کے موجودہ نظام کو موت کا جان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کئی افراد اسرائیلی فوج کے فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی سطحوں پر موت کا سامنا ہے، جن میں گولی سے اموات اور بھوک سے اموات شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں روزانہ بدترین انسانی بحران دیکھے جا رہے ہیں اور اسرائیلی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے مسائل پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کی پہلی برسی کے موقع پر انہیں یاد کیا۔ حماس نے اس موقع پر ایک بیان میں کہا کہ تنظیم اپنے سابق پولیٹ بیورو چیف اسماعیل ہنیہ کے راستے پر چلتی رہے گی، جنہیں اسرائیل نے 31 جولائی 2024 کو ہلاک کیا تھا۔ حماس نے کہا کہ ہمارے لوگ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم ناجائز قبضے کو ختم نہیں کریں گے اور آواز اور آزادی حاصل نہیں کریں گے۔